اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ محترم حضرات، نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاۃ، یعنی ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور ایمان کی پہچان، ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت نماز ہے۔ حضرات، دوسرے موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دین کی بنیاد کو ہلا دیا، دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ہم لوگوں پر فرض کی گئی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب لوگوں پر فرض ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمائے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کریں۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی عورت رہا کرتی تھی جو نماز کی بہت زیادہ پابند تھی، اللہ رب العزت کی بہت زیادہ فرما برداری کرتی تھی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تمام امور بجا لاتی تھی، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تمام نیک عمل کرتی تھی۔ وہ عورت اپنے گھر پہ روٹی بنا رہی تھی، روٹی بناتے بناتے سمے نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ محترم حضرات، وہ اپنی روٹیوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے لگتی ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ عورت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ پابندی کر رہی ہے، جب شیطان نے یہ دیکھا کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی بنتی ہوئی روٹیوں کو چھوڑ رہی ہے، اس کی روٹی تنور میں بن رہی ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان روٹیوں کو چھوڑ دیتی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے لگتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرات محترم، اس وقت شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، جیسا کہ ہر وقت شیطان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بندی اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتی ہے، کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی شخص علم غیب مانتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو با حیات مانتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح حضرات محترم، جب وہ عورت نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس عورت کے پاس اس
ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے اے محترمہ تیری روٹی تنور میں جل رہی ہے، تیری روٹی جل گئی ہے۔ حضرات محترم وہ عورت اس کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتی ہے، اس شیطان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھتی رہتی ہے۔ حضرات محترم جب شیطان کو جب یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، میری باتوں میں نہیں آ رہی ہے، اس عورت ایک بچہ تھا جو وہاں پر کھیل رہا تھا، اس تنور کے پاس کھیل رہا تھا، تو حضرات محترم شیطان اس عورت کے بچے کو اس تنور میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات محترم یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ عورت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہیں ہٹتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، جب شیطان نے اس بچے کو اس تنور کے اندر ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس تنور کو اس بچے کے لیے ایک گل گلزار بنا دیا۔ محترم حضرات یہ تمام واقعے کے بعد اس عورت کا شوہر گھر میں آتا ہے، جب یہ منظر دیکھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اس بچے کو آگ نہیں جلا رہی ہے۔ حضرات محترم وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے میرے گھر پہ۔ حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے شخص اپنی عورت کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرات محترم وہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت آخر تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوئی ہے؟ اے عورت ایسا تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیری حفاظت کی ہے، جس کی وجہ سے تیرے بیٹے کی اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے؟ حضرات محترم وہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میرا کوئی اتنا بڑا خاص عمل نہیں ہے، میرا صرف اور صرف اتنا عمل ہے کہ میں بے وضو ہوتی ہوں تو میں وضو کر لیتی ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں اس وقت اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر لیتی ہوں، اور جب میرا وضو ہو جاتا ہے تو میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں۔ حضرات محترم ایک عمل یہ بتایا، دوسرا عمل وہی عورت یہ بتاتی ہے کہ دوسرا میرا عمل یہ ہے اگر کوئی بندہ میرے دروازے پر آتا ہے، اگر کوئی شخص میرے گھر پر آتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کے نام پر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت کے نام پر مجھ سے کوئی بھی خواہش کرتا ہے، تو جس کی طاقت میرے اندر ہوتی ہے تو میں اس شخص کو اپنے گھر سے واپس نہیں کرتی ہوں، اس شخص کو میں اپنے گھر سے واپس نہیں لوٹاتی ہوں، اس شخص کی میں ہر طرح سے مدد کرتی ہوں۔ حضرات محترم تیسرا وہ عمل یہ بتاتی ہے اگر کوئی شخص مجھے کوئی تکلیف دیتا ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات سے نیک عمل کی امید کرتی ہوں۔ محترم حضرات یہ ہے نماز کی پابندی، یہ ہے نماز کی پابندی پر عمل کا اجر و ثواب، یہ ہے نماز پڑھنے کا ثواب کہ اللہ رب العزت کا اگر کوئی بندہ سچے دل سے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف خالص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔